خبروں کی طرف چلتے ہیں. 3-4 امپورٹنٹ خبریں ہیں. ایک عمران خان صاحب سے متعلق ہے اور دوسرا عمران خان صاحب کے مخالفین، جو بدترین مخالفین تھے اور جو کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، ان پہ برا وقت آ چکا ہے اور وہ آپس میں ہی گتھم گتھا اور ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہے ہیں اور بڑے بدترین قسم کے الزامات عائد کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خواجہ آصف صاحب کو کیا افتاد آن پڑی ہے اور ان کی کشتی بھی ڈاواڈول ہے. کیا ہوا، پس پردہ کیا عوامل ہیں، یہ ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے، کیونکہ جو کچھ سامنے بیان کیا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے نہیں، حقیقت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے جو بیان نہیں کیا جا رہا. تو بہرحال پہلی خبر ہے جناب، 5 اگست نے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو بھی بدل کر رکھ دیا اور پاکستان کے عوام کے اندر سے خوف اور ڈر بھی ختم کر دیا. اور دوسرا یہ کہ بہت سارے مکروہ چہرے جو ہیں وہ بھی بے نقاب ہو کر سامنے آ گئے. عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے، سب سے پہلے اس طرف چلتے ہیں کیونکہ ان کی گفتگو کافی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے چیدہ جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے ایک تو مبارکباد دی 5 اگست کے حوالے سے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اب تیاری کریں پاکستان کے عوام 14 اگست کی، اور 14 اگست تک اپنے آپ کو وارم اپ کریں اور تیاریاں کریں. اور یہ جعلی نظام جو ہے یہ ٹھہرنے والا، رکنے والا نہیں ہے. دوسرا انہوں نے بہت زیادہ خوش ہوئے پاکستان کے عوام پہ جو 5 اگست کو نکلے ہیں. انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اپنے دلوں سے گرفتاری کا، جیل جانے کا ڈر نکال دیں. اپنے لیڈر سے بھی کہا ہے، اپنی پارٹی لوگوں سے بھی کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں جیل میں بیٹھا ہوں اور میں اب اپنے آپ کو سنبھال چکا ہوں اور میں نہیں ڈر رہا، تو آپ بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ لوگ اب جیل میں ڈال نہیں سکتے کسی کو، یہ بھی حقیقت ہے. آگے جا کے میں بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ اب صرف اور صرف جمہور کی آواز پر لبیک کہنا ہوگا اور پاکستان کے آئین کو، پاکستان کو بچانا ہوگا. عمران خان صاحب نے اگلی جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ایک مرتبہ پھر واضح کر رہا ہوں کہ ممبران اسمبلی کو ناحق، نااہل کیا گیا ہے. ان کی نشستوں پر کوئی انتخاب نہیں لڑے گا، یعنی کہ ضمنی الیکشن میں ہم حصہ نہیں لیں گے. ان لوگوں نے تمام مشکلات کے باوجود تحریک انصاف پر یقین کیا اور پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، لہذا یہ سیٹیں انہی کا حق ہے. ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا مطلب ہوگا کہ ہم ان کے ناجائز عمل کو جائز قرار دے رہے ہیں. اس لیے ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہمارے لوگوں کی کمر میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا. یہ بات انہوں نے واضح کر دی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ جو موجود قیدی ہیں اڈیالہ جیل میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ میرے ساتھ جو بدترین سلوک کیا جا رہا ہے ایسا کسی عام قیدی کے ساتھ بھی اور خطرناک ترین قیدی کے ساتھ بھی نہیں کیا جا رہا. مجھے عام قیدی سے بھی بدترین حالات میں رکھا ہوا ہے. اور وہ اس کی وجہ آگے جا کے بتاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہماری تحریک کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ 14 اگست ہے، اور وہ دن ہے جب ہمارے آباء و اجداد نے بہت ساری قربانیاں دے کے پاکستان کو آزاد کیا تھا. انگریزوں سے آزادی حاصل کی اور ہندوؤں سے آزادی حاصل کی، اور اب ہمیں حقیقی آزادی حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہم نے انگریزوں سے تو آزادی حاصل کر لی، لیکن یہاں کے جو انگریز ہیں، پاکستان کے اندر جو کالے انگریز ہیں، ان سے ہم نئی آزادی حاصل کر سکے. لہذا اس کے لیے تیار رہیں اور فسطائیت کے خلاف ایک آواز بلند کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آج ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے سکوت ڈھاکہ کے دور کی یاد تازہ کرتا ہے، اور تب بھی جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا تھا، قانون کی بالادستی کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا تھا، میڈیا کی آزادی ختم کر دی گئی تھی، احتجاج کا چھین لیا گیا تھا، اور ملک میں صرف جنگل کا قانون نافذ تھا. اور انہوں نے کہا کہ اس جبر کے نظام سے نجات صرف تب ہی ممکن ہے جب قوم یکجا ہو کر کھڑی ہو جائے. عمران خان صاحب نے کہا کہ جی بالخصوص انہوں نے کہا کہ پنجاب کے عوام کو خراج تحسین، جنہوں نے چھاپوں اور گرفتاریوں کے باوجود خوف کر کے سب بت توڑ دیے، اور سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی عوام جس تعداد سے 5 اگست کو ملک سے باہر ملک گیر احتجاج کے لیے گھروں سے نکلی ہے، اس کا جو پریشر ہے وہ ضرور آئے گا اس جعلی نظام پہ، اور عالمی طور پر انسانی حقوق کی تنظیمیں جو وہ توجہ حاصل کر سکیں گی، ان کی توجہ حاصل کی جا سکے گی پاکستان کے عوام کے لیے. تو لہٰذا پریشان نہیں ہونا. اس کے ساتھ ساتھ اور انہوں نے کہا جی
5 اگست کی کال پر پاکستانی قوم کا بڑی تعداد میں نکل کر احتجاج ریکارڈ کرانا نہ صرف قابل تعریف ہے بلکہ ایک نئی سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہی ہے اور اسی سے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. اور آگے انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن صرف اور صرف تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے ہو رہا ہے. جبکہ اگلی بات جو انہوں نے کی ہے وہ ہے فائنل ورڈ. انہوں نے کہا کہ میں اس ڈاکو ڈفر الائنس کو آگے کبھی نہیں جھکوں گا اور عاصم لا کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا. مجھے ساری زندگی بھی جیل میں رہنا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. یہ ہے وہ فائنل ورڈ جو انہوں نے بولا ہے اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ اس کی فکر نہ کریں, مجھے جیل میں رہنا ہے, کہاں رہنا ہے, اس سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے, لیکن ہم سب نے مل کر جدوجہد کرنی اور اس نظام کو گرانا ہے. اب آتے ہیں یہ سارا 5 اگست کا عمران خان صاحب نے بھی ذکر کیا. اب آتے ہیں ذرا داخلی طور پہ کیا ہو رہا ہے. داخلی سطح پہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے کسی قسم کی, پاکستان کے ٹیلی ویژن نے, اخباروں نے کوئی خبر نہیں دی کسی قسم کی, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف لاہور میں صرف احتجاج کے دوران 3 دنوں میں 900 سے زیادہ پارٹی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا 3 دنوں میں, اور متعدد کارکنوں کو کل ضمانت پر بھی رہائی مل گئی کیونکہ یہ سیاسی کارکن تھے اور 5-5 ہزار کے عوض ضمانت پہ رہائی ملی. لیکن ٹوٹل جو ہیں وہ 900 سے زیادہ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا آفیشلی, اور ان آفیشلی کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا ان کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں میں ہے. اور اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو آزاد کرنا ہے تو کیسے کریں, یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. دوسری جانب عالمی ذرائع ابلاغ کی طرف چلتے ہیں. عالمی ذرائع ابلاغ نے 5 اگست کو کس طریقے سے اس کو کور کیا, یہ میرے سامنے سارے اخبارات کی کٹنگز موجود ہیں اس میں رائٹرز نے کور کیا ہے, عرب نیوز نے, بلومبرگ نے, خلیج ٹائمز نے, اور یو ایس نیوز نے, انڈیپینڈنٹ نے, بی بی سی نے, ڈی ڈبلیو نے, ٹی آر ٹی نے, اور بیرنز نے, اور Z2 نے, اے پی نے, ہیڈرسن نے, الجزیرہ, العربیہ, تمام ذرائع ابلاغ جتنے مغربی تھے وہ بھی, اور مڈل ایسٹ کے, ایشین, چائنا, ان سب نے اس کو کور کیا تمام میڈیا نے. یہ میرے سامنے پوری لسٹ پڑی ہے اور آپ کو میں دکھا بھی دوں گا اس کے پیسز جو ہیں. یہ سچویشن ہے اس وقت. تو یہ تو ہے معاملہ عالمی ذرائع ابلاغ کا. تو اس لیے یہ جو مرضی کرتے رہیں جناب, جتنا مرضی سنسرشپ عائد کر دیں اور جتنا مرضی برائب کریں, کیونکہ اصلاً تو ہے اشتہاروں کا کھاتا ہے. 100 ارب کے اشتہار اگر تقسیم کیے جائیں گے, 200 ارب کے اشتہار صرف ایک خاندان تقسیم کرے گا اور وہ بھی قومی خزانے سے, تو اس کے نتیجہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی چمک کتنی ہوتی ہے. لہذا یہ تو ہے سچویشن اس طرف. اگلی 14 اگست کو ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب اگلی خبر ہے وہ ہے خواجہ آصف صاحب سے متعلق, کیونکہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں بڑے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان جیسا شریف آدمی کوئی نہیں ہے, ان جیسا دیانتدار کوئی نہیں ہے, ان جیسا مومن کوئی نہیں ہے, ان جیسا کوئی تہجد گزار نہیں ہے. وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں اور کل 2 دن سے انہوں نے یہ گفتگو شروع کر دی. اب وہ بیوروکریسی کی طرف آ گئے ہیں, بیوروکریٹس کی طرف, کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو جناب چھلائی تو یہ کرتے ہیں, مال تو یہ بناتے ہیں, ہمیں تو بالکل جھونگے میں کچھ مل جائے تو مل جائے, ادروائز تو جو اصل کمائی ہے وہ یہ کرتے ہیں. اور سیاستدان تو بدنام ہیں, حکمران بدنام ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ بہت سارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں اور اپنی باہر شفٹ ہو جاتے ہیں, بیرون ملک جائیدادیں خرید رہے ہیں. پرتگال کا ذکر کیا خاص طور پہ, پھر ایک بیوروکریٹ کا ذکر کیا, پھر اس کی شادی کا ذکر کیا کہ وہ 4 ارب 3 ارب روپے کی سلامی لے کے چلا گیا. تو پتہ چلا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. تو اس کے بعد پھر خبریں آنا شروع ہو گئیں جناب خواجہ آصف صاحب کے بارے میں, اور خبریں یہ آنا شروع ہوئیں کہ کوئی سیالکوٹ کے ADCR ہیں. ADCR مین ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو, سیالکوٹ سے ان کو اٹھا لیا گیا ہے. اور ان کو اٹھایا بھی کس نے ہے, مریم سرکار نے. اور مریم سرکار کے نیچے ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کا, وہ لے گئے ہیں, اور سیالکوٹ میں ADCR تھے. اور یہ جو معاملہ ہے جب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد سب سے پہلے زبیر صاحب نے اس کے بارے میں خبر دی, اور زبیر صاحب نے اس کے بارے میں بتایا کہ جناب خواجہ آصف صاحب تو کوئی ریزائن وغیرہ بھی سبمٹ کروا چکے ہیں اور ان کا استعفیٰ سبمٹ ہو گیا ہے.
اور وہ بڑے ناراض ہیں اور انہوں نے شرط عائد کی ہے کہ اس ADCR کو جو کہ گریڈ آئی تھنک 18-19 کا اس سے بڑا افسر نہیں ہے، تو اس کو جب تک رہا نہیں کیا جاتا تو میں جو ہے وہ یہ میرا استعفیٰ ہے۔ اس کے بعد خبریں آنا شروع ہو گئیں، تو خواجہ آصف صاحب کا جو ٹویٹ اکاؤنٹ ہے اس معاملے میں خاموش ہے، اور انہوں نے صرف ایک خبر کی تردید کی، لیکن استعفے کی ابھی تک انہوں نے تردید نہیں کی۔ عطا تارڑ صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں تردید کرتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ جو چل رہا ہے دال میں کچھ نہ کچھ کالا تو ہے۔ زبیر علی خان صاحب نے جب بات کی تو اس کے بعد ممتاز بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے کہا خبر آپ کی ٹھیک ہے مگر اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ 17 کروڑ کیش لیا، گرل فرینڈ کے ساتھ بیرون ملک وزٹ کیا، اقبال سہیڑا ½ بلین کھا گیا، مریم نواز کو ثبوت دیے گئے، ADCR خواجہ کا منا ہے اور طاقتور لوگوں کا منظور نظر بھی ہے، مریم نے سہیل ناصر چٹھے کو کہا گرفتار کر لو، بس، اور باقی تفصیلات وہ کہتے ہیں پھر ہم آپ کو دیں گے۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ خواجہ آصف صاحب تو بہت ہی لاڈلے